السلام علیکم دوستوں، میرا نام عزیز بیگ ہے اور آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ تاریخ کے بہت ہی ایک عظیم لیڈر سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے، جن کے قصے ہم اپنے بچپن میں بہت بار سن چکے ہیں اور سلطان محمود غزنوی کے کچھ ولولہ انگیز واقعات آج بھی مسلمان بہت ہی فخر سے بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو دوستوں، سلطان محمود غزنوی بر صغیر کے ایک ایسے بت شکن رہنما گزرے ہیں جن کے ولولہ انگیز کارناموں کو آج بھی مسلمان بہت ہی فخر سے بیان کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے بر صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومناتھ کے مندر پر 17 حملے کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھی۔ دوستوں، ایک سازش کے ذریعے معاشرتی علوم، تاریخ وغیرہ جیسے مضمون میں مسلمان ہیروز کی تاریخ حذف کی جا رہی ہے، جو بہت خوفناک رجحان ہے، کیونکہ اس سے ہمارے نوجوان نسل اپنے ہیروز کی محنت و کامیابی کو فراموش کرتی چلی جائے گی۔ سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے بعد ہندوؤں نے محمود غزنوی کو بہت سے مال و دولت کی پیشکش کی تاکہ وہ سومناتھ کے مندر کو نہ توڑے، جس پر محمود غزنوی کا تاریخی جملہ بہت مشہور ہے کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ محمود غزنوی کے وزیروں مشیروں نے بھی اس کو سومناتھ کا بت نہ توڑنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ ہندوؤں سے مال و دولت حاصل کر کر اپنی رعایا کی اور اپنے فلاحی کاموں میں لگا سکے، جس پر محمود غزنوی نے تاریخی جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے میری آنے والی نسلیں بت شکن کی بجائے بت فروش کے نام سے یاد کریں۔ یہ کہہ کر محمود غزنوی نے سومناتھ کے بت کو اپنی تلوار سے پاش پاش کر دیا اور سومناتھ کا بت ٹوٹنے کے بعد اس میں سے بہت سے قیمتی جواہرات نکلے، جو کہ ہندوؤں کی پیش کی ہوئی مالیت سے بہت زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ دوستوں، محمود غزنوی کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھی، جن پر قابو پانے کے لیے سلطان نے شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے جس پر سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہوگا۔ چوروں نے سلطان سے کہا کہ ہم اپنے فن میں ماہر ہیں، اگر تم بھی اپنا کوئی ماہر فن ہمیں بتاؤ گے تو ہی ہم تمہیں اپنے ساتھ شریک کریں گے۔ سلطان نے جس پر ان کو جواب دیا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میں بھی چوری کے فن میں بہت زیادہ ماہر ہوں۔ جس پر چوروں نے کہا تو اچھا تم ہمیں اپنا ہنر بتاؤ، جس پر سلطان نے جواب دیا میں اپنا ہنر ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرا فن یہ ہے کہ میں اونچی اونچی دیواریں پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے وہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس خزانہ سونگھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جہاں پر بھی خزانہ مدفون ہوتا ہے میں وہاں کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ مدفون ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند منٹ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے سلطان سے اس کی چوری کی صلاحیت جاننا چاہی۔ سلطان نے کہا میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور خوشی کے مارے کہنے لگے آپ تو چوروں کے بھی قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے
تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی چور چوری کے ارادے سے کیوں نہ باز آئے؟ بوجہ لالچ اور طمع کے، کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ کیونکہ یہ مصرع فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہر گناہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے اسباب گناہ سے دوری کا حکم فرمایا تاکہ لالچ پیدا ہو۔ لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا۔ جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات دی جاتی ہے، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا، تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی پر مبنی تاریخ کے یہ چند واقعات پسند آئے ہوں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا